بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جدید زمانے کے اندر جو ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ اب پوری کی پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج کا نام دے دیا گیا ہے۔ گویا یہ ایک ٹاؤن ہے، یہ ایک ہی علاقہ ہے۔ اب امریکہ میں رہنے والا پاکستان کے رہنے والے حالات سے بے خبر نہیں ہے، پاکستان میں رہنے والا کینیڈا میں رہنے والوں کے حالات سے بے خبر نہیں ہے، عرب دنیا میں رہنے والا عجم کی جو دنیا ہے اس سے بے خبر نہیں ہے، عجمی لوگ افریقہ سے بے خبر نہیں ہیں، افریقہ والے جو ہے وہ ایشیا والوں سے بے خبر نہیں ہیں۔ یہ ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے اور آج تک ہم یہ سنتے رہے کہ اس کے بڑے فوائد ہیں، اور ان کے فائدوں میں جو بتائے جاتے تھے اور شمار کروائے جاتے تھے، سب سے بڑا فائدہ یہ بتایا جاتا تھا کہ اصل میں سب سے بڑا مذہب تو انسانیت ہوتا ہے۔ یہ بقایا جتنے مذاہب ہیں یہ انسانیت کے بعد ہیں، اور اس کو اتنا زور و شور سے مسلمان ممالک کے اندر بھی پروپیگنڈا بھی کیا گیا اور رائج کیا گیا کہ ہم نے مان لیا، اور جتنے غیر اسلامی ممالک ہیں اس کے اندر بھی اس کو رائج کیا گیا، اور ہر چیزوں کے حقوق کو متعین کر دیا گیا کہ ہر ایک کی پرسنل لائف ہے، اس کے اندر کوئی دوسرا ڈسٹرب نہیں اس کو کر سکتا، کوئی کسی کے اوپر جسمانی تشدد نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے اوپر ذہنی ٹارچر نہیں اس کو کر سکتا، حتیٰ کہ اگر کوئی ذہنی ٹارچر کرے گا اور وہ جا کر اس کا مقدمہ عدالت میں لے کر جائیں گے تو عدالت اس کو انصاف دے گی کہ آپ کسی کو ذہنی طور پر بھی ٹارچر نہیں کر سکتے، آپ کسی کو زبان سے بھی کچھ برا بھلا کہہ کر ٹارچر نہیں کر سکتے۔ قوانین بن چکے ہیں، اور اس کے لیے ہم بڑے خوش تھے کہ اب انشاءاللہ تعالی عزیز پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں ہوگا۔ لیکن ہم ورطہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیسا گلوبل ولیج بنا ہے، اور یہ کیسی انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں بنی ہیں کہ جو کہ ایک کسی بھی پورے ممالک میں سے کسی ایک مہذب ملک میں ایک انسان کی بات ہو جاتی ہے تو وہ اس کے حقوق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ اس کے لیے چیختی ہیں، وہ اس حقوق کو لے کر پھر دم چھوڑتی ہیں۔ ابھی ہمارے ملک کے اندر ہی ایک خاتون کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، اور پورا یورپ اور پورا مغرب اس بات میں تشویش کا اظہار کرتا رہا کہ اس کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے اور اس قانون کو تبدیل ہو جانا چاہیے، اور اگر قانون کو تبدیل نہ ہو تو اس قانون میں سے ایسی ایسی شکیں نکالی جائیں کہ شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس کو بری کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے آپ نے ہم سب نے دیکھا کہ ایک پوری کی پوری لابنگ ہوئی، اس کے لیے پورا زور لگایا، ممالک نے زور لگا کر ایک عورت کی زندگی کو قیمتی بناتے اور سمجھتے ہوئے اس کو ملک پاکستان سے چھڑوا کر اور نکال کر لے گئے۔ اس چیز نے جہاں پر بہت ساری تنقید کو بھی جنم دیا، وہاں پر کچھ لوگوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اگر اتنا بڑا واقعہ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسانیت ساری جگہوں پر محفوظ ہے، اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی مسلمان ملک میں بھی کوئی پرتشدد بات ہوئی اور کوئی وہاں کی خاتون جو ہے اس کے اوپر بھی اور عورت کے اوپر بھی کوئی ظلم ہوا تو یہ تمام تر تنظیمیں جو کہ اس بات کی دعویٰ کرتی ہیں کہ بغیر مذہب کے امتیاز کے ہم انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں اور انسانیت کے حقوق سب سے بلند ہونے چاہیے، مذہب کے قوانین نیچے ہونے چاہیے، یہ اس کی داد کے لیے، داد رسی کے لیے بھی ضرور پہنچیں گے۔ لیکن ہم حیران ہیں، کشمیر میں روزانہ کی بنیاد پر وہی انسانیت عورت کی شکل میں بھی سسک رہی ہے، چھوٹے معصوم بچوں کی صورت کے اندر بھی بھوک، پیاس، تشدد اور وحشیانہ ظلم اس کو بھی برداشت کر رہی ہے۔ وہاں پر بوڑھوں کی شکل میں انسانیت سسک سسک کر دم توڑ رہی ہے، وہاں پہ نوجوانوں کی زندگیاں گولیوں سے بھون دی جاتی ہیں، لیکن وہ تمام تر تنظیمیں، وہ انسانیت کے علم بردار، وہ تمام تر مغرب، وہ تمام تر اقوام متحدہ اور اس کے ممالک اور ہمارے اسلامی OIC، وہ سارے کے سارے اپنی آنکھوں کو بھی بند کر لیتے ہیں، اپنے منہ کو اور زبان کو بھی سی لیتے ہیں، اپنے جو ہے کانوں کے اوپر بھی
پردے ڈال دیتے ہیں اور اب ان کو نہ وہ انسانیت نظر آ رہی ہے، نہ وہ سسکتے بلکتے بچے نظر آ رہے ہیں بھوک سے، نہ وہ عورتیں اور ان کی عصمت دری نظر آ رہی ہے، نہ وہ نوجوان آدمی، نوجوانوں کی زندگیاں جو روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں کی تعداد میں گولیوں سے بھون دی جاتی ہیں، نہ وہ نظر آ رہی ہیں، نہ کرفیو نظر آ رہا ہے، نہ اشیاء خوردنوش کی قلت نظر آ رہی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ انسانیت کی علمبردار ساری کی سارا نظام وہ کدھر غائب ہو گیا۔ اس سے تو پھر ایک اور بات جنم لیتی ہے اور شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ انسانیت اور اس کے علمبردار ہونے کا تو صرف ایک ڈھکوسلا ہے، ایک صرف دعویٰ ہے اور اس میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اصل میں فرق تو انہی تنظیموں نے کیا ہوا ہے کہ کون مسلمان ہے، کون غیر مسلم ہے۔ اگر کوئی مسلمان مر رہا ہے اور یا مسلمان بچہ سسک کر ختم ہو رہا ہے، مسلمان عورت کی عصمت دری کی جا رہی ہے، اس کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ اور اگر کوئی مسلمان کے علاوہ ہٹ کر کوئی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے لیے ساری کی ساری تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ دنیا کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، ایک بڑا کلیئر میسیج دیا جا رہا ہے کہ انسانیت کی بات نہیں ہے، یہ تو صرف ظاہری ملمح ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کے واقعے کی وجہ سے ہمیں اور زیادہ کھل کر بات سامنے آ گئی۔ ایک خوشی کا بھی مقام ہے کہ ہم جو امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری ذہنوں کے اندر جو ایک خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہو چکی تھیں، وہ ساری دم توڑ گئی ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے لہو کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کے بچوں کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کے بڑوں کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کی عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو کرنا ہوگا کہ ان کے حقوق آخر کیوں نہیں ہیں۔ ہمیں اقوام متحدہ اور ریڈ کراس اور OIC اور ہر وہ فورم جہاں پر ہم اپنی بات کو اور احتجاج کو پہنچا سکتے ہیں، ہمیں پہنچانا ہوگا، اور مغرب کا یہ امتیازی چہرہ اور یہ بھیانک سلوک یہ پوری امت مسلمہ کو خاص طور پہ دکھانا ہوگا، جو کہ ان کے اوپر تکیہ لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ اور دوسری بات جو ہمارے کرنے کی ہے وہ کیا ہے؟ ہم اب تو جاگ جائیں۔ من حیث القوم، مسلمان ہونے کے ناطے ہم غیر مسلموں کے رویے کو دیکھیں، ہم ان کی تمام تر جو چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کر لیں۔ بے شمار مشروبات ہیں ان کے، اب تو پاکستان کے مشروبات اپنے بھی بن چکے، مسلمانوں کے ممالک میں اپنے مشروبات بھی بنتے ہیں۔ ہم کیوں نہ ان ساری کی ساری چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں جو کہ ہمیں پیپسی کی صورت میں اور کوک کی صورت میں اور مختلف بین الاقوامی جو باہر کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جن کا سارا بجٹ پھر ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ ہم آج سے اتنی ہمت تو کر لیں، اتنی حمیت اور اتنی غیرت تو دکھا دیں کہ ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ان سے بات ہوئی، وہ کہنے لگے ہم نے یہاں پر آسٹریلیا میں رہتے ہوئے آپس میں مسلمانوں نے یہ اتفاق کر لیا ہے کہ جب تک یہ کشمیر میں ظلم و ستم ہوتا رہے گا ہم انڈیا کی بنی ہوئی ہر ایک چیز کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ ایک قدم تو اٹھایا جا رہا ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کر لیں۔ صرف حالات کے شکوہ کر کے اور بیٹھ جائیں تو یہ تو انتہائی بے حسی ہے۔ ہم نے اپنے اندر کی بے حسی کو ختم کرنا ہے۔ اگر ان سارے چیزوں سے ہم نے سبق سیکھ لیا اور ہم نے اپنے اندر کی بے حسی کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اندر کے اپنے مسلمان کو جگانے میں کامیاب ہو گئے، تو آپ یقین کیجئے یہ ظلم و ستم ہمارے لیے ایک نعمت بن کر آیا ہے، ہمیں متفق کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں متحد کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ عہد کرتے ہیں جو کام ہم کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو ضرور کریں گے۔ اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی، شام کے مسلمانوں کی، پوری دنیا جہان کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما دے اور ہمیں مکمل دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔